لوگ تعویذ کی تاثیر کے منکر ہوتے ہیں کہ تعویذ کی کوئی تاثیر نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نمبر ایک بات یہ یاد رکھیں کہ ان کے پاس تعویذ کی تاثیر کی حقیقت کا انکار کرنے کے لیے کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ جتنے وہ دلائل پیش کرتے ہیں وہ النمیمہ کے بارے میں احادیث سے پیش کرتے ہیں، اور النمیمہ اس تعویذ کو کہتے ہیں جو شرکیہ الفاظ اور کلمات پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو گویا کہ جو شرکیہ الفاظ اور کلمات پر مشتمل نہ ہو وہ تعویذ النمیمہ کہلاتا ہی نہیں ہے۔ تو ایک تو حقیقت یہ ہے کہ جو اس کے خلاف دلیل پیش کی جاتی ہے وہ دلیل کتاب و سنت میں ہے ہی نہیں، وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کی جاتی ہے۔ نمبر دو، جو سب سے بڑی دلیل تعویذ کی تاثیر کے حوالے سے پیش کی جاتی ہے، اس کے یعنی کہ برخلاف پیش کی جاتی ہے کہ تعویذ کی کوئی تاثیر نہیں ہوتی، وہ ہے عقلی دلیل۔ اور وہ کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ڈاکٹر، کوئی طبیب، کوئی حکیم اس کے پاس مریض جاتا ہے اور مریض جا کر اپنا مرض بتاتا ہے، ڈاکٹر اس کے پیپر پر جو ہے دوائی لکھ دیتا ہے۔ اب بتائیں کہ وہ دوائی میڈیکل سٹور سے لے گا، کھائے گا تو پھر اس کو شفا ہوگی، یا پھر وہ اس ٹکڑے کو اپنے لٹکا لیتا ہے تعویذ بنا کر تو شفا ہو جائے گی؟ تو ہر عقل مند کہے گا بھی ایسے شفا تو نہیں ہوتی، دوائی لینی پڑے گی، کھانی پڑے گی، پھر ہی شفا ہوگی۔ تو یہ ہے سب سے بڑی دلیل ان لوگوں کے پاس کہ کیا اس طرح بھی کبھی شفا ہوتی ہے۔ نمبر ایک اس بات کا اور اس دلیل کا جواب یہ ہے کہ کیا آپ نے ڈاکٹر کے کلمات اور اللہ کے کلمات کو برابر سمجھ لیا ہے، اس کی تاثیر کو آپ نے برابر سمجھ لیا ہے۔ نمبر دو، پتہ ہونا چاہیے کہ خالق اور مخلوق کے کلام کے درمیان فرق ہوتا ہے، اور زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ اللہ کا کلام ہے جو تعویذ میں لکھا جاتا ہے، اور پرچی پر لکھا ہوا کلام اور دوائیاں اور نام یہ ڈاکٹر کے لکھے ہوئے ہیں، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کا۔ نمبر دو، الزامی جواب وہ یہ ہے کہ آپ لوگ بھی دم کی تاثیر کے قائل ہیں کہ کلمات متبرکہ پڑھ کر پھونک ماری جائے تو اس کی تاثیر ہے، اللہ شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ احادیث سے بھی ثابت ہے، اس کے اوپر کسی کو انکار نہیں ہے، سبھی اس بات کے اقراری ہیں۔ اب یہاں پر اسی مثال کو منطبق کرتے ہیں کہ اگر کوئی ڈاکٹر کسی مریض کو دوائیوں کے نام پڑھ کر پھونک دے تو کیا اسے شفا ہوگی؟ کیا اسے شفا ہوگی؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے شفا تو نہیں ہوتی۔ تو اگر ایسے شفا نہیں ہوتی تو پھر دم کے ذریعے سے کیسے شفا ہو جاتی ہے؟ تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ دم میں پڑھے جانے والے الفاظ وہ اللہ کے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بابرکت الفاظ ہوتے ہیں، ان بابرکت لفظوں کی تاثیر ہوتی ہے جس بنا پر شفا مل جاتی ہے۔ اور یہ جو ڈاکٹر نے دوائیاں پڑھ کر پھونک ماری ہیں یہ بابرکت کلمات نہیں ہیں، اس وجہ سے شفا نہیں ہوتی۔ تو بھئی یہی مثال یہاں پر تعویذ پر منطبق کیجئے کہ تعویذ میں لکھے ہوئے الفاظ وہ اللہ کے رسول کے ہوتے ہیں، اور جو ڈاکٹر لکھتا ہے وہ نہ اللہ کے ہوتے ہیں نہ اللہ کے رسول کے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ڈاکٹر کی پرچی پر لکھی ہوئی دوائی کا تعویذ بنا کر گلے میں ڈال لینا اور اس کی شفا کے اوپر جو ہے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرنا، یہ یہاں پر منطبق ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو اصلاح کرنی چاہیے لوگوں کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ دراصل بات کیا ہے کہ اصل چیز اگر دیکھی جائے نہ پھونک میں تاثیر ہے نہ کاغذ کے ٹکڑے میں تاثیر ہے، اصل چیز یہ ہے کہ تاثیر اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور بابرکت کلمات کے اندر تاثیر ہے۔ تو یہ اگر بابرکت کلمات منہ کے ذریعے سے بول کر کسی پر پھونک دیے جائیں تو اللہ شفا عطا فرما دیتے ہیں، اور اگر انہی کلمات کو لکھ کر کسی کے گلے میں لٹکا دیا جائے یا بازو پر باندھ دیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی تاثیر عطا فرما دیتے ہیں، شفا عطا فرما دیتے ہیں، برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو دونوں میں دم اور تعویذ میں کامن چیز وہ کلمات بابرکت ہیں جو اللہ کے یا اللہ کے رسول کے ہوتے ہیں۔ تو جب کلمات بابرکت دم کے حوالے سے ہوں اس کو سبھی مانتے ہیں، تو تعویذ کے حوالے سے ہوں تو اس کا انکار کیوں کیا جاتا ہے؟ تو اس لیے نمبر ایک، کتاب و سنت سے تاثیر تعویذ کی جو انکار کی دلیل ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے۔ نمبر دو، جو عقلی دلیل تھی میں نے اس کا جواب دے دیا، اگر اس کا انطباق تعویذ پر ہوگا تو اسی کا انطباق دم پر بھی ہوگا، اور اس بات کا کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ دم کی تاثیر نہیں ہوتی۔